اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ درود شریف کی برکات۔ سعادت الدارین میں درج ہے کہ ایک ملک کے وزیر نے فرمایا کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اتفاقاً مجھے بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دراز گوش پر سوار ہوں، اور پھر دیکھا کہ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں برائے ادب جلدی سے سواری سے اتر کر پیدل ہو لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنی جگہ واپس چلا جا، اور آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے مجھے بلا کر وزارت سونپ دی۔ یہ برکت درود پاک کی ہے۔ دوسری برکت کشف القلوب میں تحریر ہے کہ ایک بزرگ درود شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک لقوہ ہو گیا۔ اس پریشانی اور بیماری کے دوران میں نے ہر روز 500 مرتبہ درود پاک ورد کرنا شروع کر دیا۔ ابھی درود پاک پڑھتے ہوئے 10-12 دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے مکمل طور پر شفا عطا فرما دی۔ اس کے بعد سے درود شریف پڑھنا میرا معمول ہو گیا۔ تیسرا واقعہ درود شریف پڑھنے سے لاپرواہی اور غفلت کی سزا۔ حضرت شیخ علامہ عبد الرحمن الصفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خدا رسیدہ بزرگ نے ایک ایسے شخص کو یمن میں دیکھا جو آنکھوں سے اندھا بھی تھا، برس کا مریض بھی تھا، گونگا اور اپاہج بھی تھا۔ اس کے متعلق اس بزرگ نے لوگوں سے دریافت فرمایا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت، یہ مادرزاد اندھا، گونگا اور اپاہج نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی سریلی اور خوش ربا آواز کا مالک تھا، اور کلام پاک کی جب تلاوت کرتا تھا تو آس پاس کے لوگ جھوم جاتے تھے۔ ایک دن اس نے آیت شریف کی تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تلاوت کر لی، لیکن درود شریف پڑھنے سے لاپرواہی اور غفلت برتی۔ اس کے بعد وہ ان تمام مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ پاک سب کے ورد میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک ورد کرتے کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے لکھواتے جائیں، کروڑ کی نیت کرتے کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔